حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور بیدار ہوئے اور صحابہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ جبریل امین ابھی مجھے خوشخبری سنا کے گئے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا کر دی۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات پھر اس کو دیکھا بھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکل رہی ہے اور جس کی دیواریں سونے چاندی کی ہیں اور جس کی وہ نیچے والی تہ موتیوں کی ہے۔ فرمایا جو پانی اس کے اندر چل رہا ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یہ حوض کوثر مجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا میری امت آئے گی قیامت کے دن اور فرمایا کہ ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے اور حوض کوثر کے جام پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان پہ تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، یعنی تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا میری امت آئے گی پیاس کی شدت کے اندر، سورج سوا نیزے کے اوپر کھڑا ہوگا، پیاس کی شدت میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ فرمایا میری امت آئے گی جب میرے کوثر سے آ کے جام پی لے گی تو پھر ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہاں پر تو 1,24,044 امتیں ہوں گی، وہاں تو ہر ایک کہے گا میں تو آپ کا امتی ہوں، میں تو آپ کا امتی ہوں۔ یہاں دنیا میں جیسے جھوٹ چلتا ہے، کیوں جی؟ تو وہاں پر تو یہ چلا دیں گے سارے چکر، میں بھی امتی ہوں جی، میں بھی امتی ہوں، افڑا تفڑی کا عالم بنے گا تو وہ سب پی جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سنو تم مجھے پہچانو گے میں تمہیں پہچانوں گا انشاءاللہ۔ عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے اپنا بے مثل محبوب بنایا ہے، آپ تو سب سے خوبصورت ہے، ہم تو آپ کو پہچان لیں گے، تمام انبیاء کی صفوں میں بھی آپ کو پہچان لیں گے، مگر 1,24,044 امتیں ان میں سے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اپنی امت کی پکی نشانی عطا کر دی ہے، اسے دیکھ کے پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا یہ جو تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو نا، یہ جو تم چہرہ دھوتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو کونیوں سمیت، مسح کرتے ہو، پاؤں دھوتے ہو، فرمایا میری امت کے یہ وضو کے اعضاء ایسے چمکیں گے حشر کے میدان میں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، میں دور سے دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، اور میں فرشتوں سے کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے امتیوں کو آنے دو میرے حوض کے اوپر، اور فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے ان کو جام پلاؤں گا۔ یہ وضو کے اعضاء ایسے چمکیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو پھر اس چمک کو اور زیادہ حاصل کریں گے۔ فرمایا جتنا مرضی بڑھاؤ، خدا کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اس کی عطا میں کوئی کمی ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، کہو انشاءاللہ، ارادہ کر لیں اس کا۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم لالچی لوگ ہیں نا جی، کو لالچ دو جی، بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی فائدہ یہ ہوگا اگر باوضو حالت میں موت آئی تو شہادت کا ایک درجہ ملے گا، شہادت کا ایک درجہ 70 قسمیں ہیں شہیدوں کی، تو ایک درجہ باوضو ہو کر مرنا بھی ہے، تو اگر باوضو ہو کر وضو کی حالت میں موت آئی تو شہادت کا ایک درجہ مل جائے گا۔ اور اگلی بات سنو، وضو کر کے انسان رات کو سو جائے، فرمایا ساری رات یہ جو سانس لیتا ہے نا، ایسے سانس لیتا ہے نا بندہ سویا ہوا ہے، لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ جیسے سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے سبحان اللہ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ باوضو ہو کے چونکہ سو گیا، ہمارا حکم اس نے مان لیا، تو ساری رات جتنی مرتبہ سانس لیا ہے فرمایا اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ثواب نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ کتنا نفع کا سودا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بندہ باوضو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کے مقابلے میں مسلح ہے۔ شیطان کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ مسلح ہوں تو ڈاکو آئے تو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، بھئی اس کے تو اپنے پاس کلاشن کوف ہے، پسٹل ہے، مارے گا مجھے، بھاگ جائے گا یا نہیں؟
تو شیطان بھی جب دیکھے گا تو بھاگ جائے گا. آپ باوضو ہوں گے, نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کی زبان سے نکلے گا یار وضو ہے پہلے نماز پڑھ لی ہے. کیوں جی ہوتا ہے ایسے جی نا, وضو ہے جی پہلے نماز پڑھ لیں, اذان ہوتے ہی آپ کہیں جی وضو ہے جی اٹھو پہلے نماز پڑھ لیں جی, ہے وضو ہے جی میرا. تو دیکھو کتنا فائدہ ہے. اور جب وضو نہیں ہے تو شیطان کہے گا جی سردی کا موسم ہے, جان دو چوری صاحب کوئی بات نہیں, شام کو اکٹھی پڑھ لیں گے, گھر میں گرم پانی ہے. کیوں جی لگائے گا ان چکروں میں یا نہیں؟ اور بندہ پہلے ہی ہونے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زور کی نماز کو لے جائے گا عصر پہ, عصر کو کھینچے گا مغرب تک لے جائے گا, اور مغرب کو کھینچ کر جناب پھر عشاء تک لے جائے گا کہ رات کو پھر اکٹھی پڑھ لینا. اور فجر تو اکثر ہی قضا کروائے گا نا کہ کوئی نہیں جی پڑھ ہی لینا, اللہ میاں غفور رحیم ہے, کوئی بات نہیں پڑھ ہی لینا ہے, لگائے گا ان چکروں میں. تو میرے محترم سامعین, اگر آپ باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کریں گے. کہو انشاءاللہ. تو پھر آج سے باوضو رہنے کی کوشش کریں گے نا. ہاں تو باوضو رہنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. تو میرے محترم سامعین اتنی فضیلت ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دور سے پہچان لوں گا, تمہارے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے, سر چمک رہا ہوگا, تمہارے بازو ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے. فرمایا یہ اور کسی امت کے لیے انعام نہیں, یہ میری امت کے لیے نشانی ہے. میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں. اور حضور فرماتے میں فرشتوں سے کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, میرے امتیوں کو میرے حوض پہ آنے دو. اللہ ہم سب کو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے. اور فرمایا کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں جن کو میرے حوض سے ہٹا دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا وہاں سے, فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے. اللہ کے محبوب اگرچہ یہ آپ کے امتی ہیں لیکن انہوں نے بدعات, خرافات, ان چیزوں کو اختیار کیا اور آپ کے دین کو چھوڑ دیا, آپ کی سنت کو چھوڑ دیا, آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا, اور اس کے مقابلے کے اندر زمانے کے کلچر کو اپنایا, اس کے مقابلے کے اندر رسومات, بدعات کو اپنایا اور آپ کی سنت کو چھوڑا ہے. تو حضور فرماتے ہیں سحقن سحقن, ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے, میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. آج تو بھائی یہ تماشا لگا ہوا ہے, آج ہم نے نبی کی سنت چھوڑ دی, نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. آج میں اس مجمع سے پوچھوں بھی شادی کی کیا رسمیں ہیں تو ایک بچہ بھی اٹھ کے بتا دے گا جی مہندی کی رسم ہے جی, ایسے الٹے ہو کے ناچنا جی, یہ کرنا جی, وہ کرنا, فلانی رسم ہے, فلانی رسم ہے. اور اگر میں پوچھوں کہ مسنون طریقہ کیا ہے پھر لڑائی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ آپ مسجد ہی بدل جائیں, چھوڑو جی مولوی صاحب تو کہیں اور ہی چل پڑے, محبت کی باتیں کرے, یہ کیسی باتیں شروع ہو گئی جی. اگر میں پوچھوں نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے, لڑائی کا اندیشہ ہے. میں نے تو ادھر ایک نماز جنازہ کے اوپر بھی یہ بات کہی, میں نے کہا بھی میں چونکہ یہاں مسافر ہوں کر نہیں سکتا, لیکن اگر آپ کہیں تو جنازہ ذرا 10 منٹ لیٹ کر لیں, میں آپ سے جنازے کا طریقہ پوچھ لوں. تو لوگ ایسے ایسے دیکھنے لگے کتوں آیا مولوی ہے, اپنے مر گئے سی شہر دے یہ سب کو. تو میرے محترم سامعین, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے حضور آپ کو نہیں علم, انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا اور اس جگہ کے اوپر یہ رسومات لے آئے, خرافات لے آئے, بدعات لے آئے, ایسی چیزیں لے آئے, اور کہتے تھے کیا حرج ہے جی, کر لیا تو کام تو اچھا ہے, کیا حرج ہے. یہی حرج ہے کہ تم نے نبی کا طریقہ چھوڑا اور غیروں کا طریقہ اپنایا. یہ کوئی چھوٹا حرج ہے. میرے محترم سامعین, آج 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے کام میں حضور کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں اور کتنے کام ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف کرتا ہوں. حضرات صحابہ کرام کی یہی کوشش ہوتی تھی, ہر وقت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ حضور کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں, کیا سیکھا حضور سے, کیا فرما رہے تھے, کیا آپ کا حکم ہے, کون سی آپ کی ادا, کون سی آپ کی سنت, کون سا آسمانی حکم, کون سی بات آپ نے سیکھی ہے, مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی اس کے اوپر عمل کروں. ان کے جذبات یہ تھے. اور ہم بس دنیا ہی گھسی ہوئی ہے دماغ کے اندر, صبح و شام بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کیوں کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ. دنیا گھسی ہوئی ہے ہمارے دماغ کے اندر. ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں جی کاروبار کی برکت کا کوئی وظیفہ بتایا مولوی صاحب نے, ہیں جی, کوئی تویز دیا ہے آپ کو, کوئی ایسی چیز آپ کو دے دی تو ہمیں بھی بتا دے.
ہمیں بڑے وہ کرید کے پوچھیں گے جی آپ کے پیر صاحب نے کوئی خاص چیز کو بزنس کے متعلق آپ کو دی ہے؟ میں نے کہا وہ بزنس کرتے ہی نہیں تھے بیچارے، تو اب ہمیں کیا دیتے وہ؟ عجیب یعنی لوگوں کی سوچ ہے۔ حج عمرے کے لیے گئے تو کہتے وہ جی ادھر جا کر ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ عجیب یار، خدا کے بندو ایمان مانگو، جی خاتمہ بالخیر مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، جو مانگنے کی چیزیں ہیں، والدین کی بخشش مانگو کہ آپ میرے والدین کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ یعنی ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ کیا کہیں گے جی؟ وہ جی روزہ رسول پہ جائیں، کاروبار کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں اور وہاں حال کیا ہوتا ہے حاجی کا آپ کو پتہ ہے نا جی، جو دل و جان سے حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، جب مکہ چھوڑتا ہے، مدینہ چھوڑتا ہے، باوجود اس کے اپنے گھر سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، ان سے اداس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب مکہ اور مدینہ چھوڑتا ہے تو ایک رونے کی کیفیت ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سا مجھ سے خزانہ چھین لیا گیا۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ جو حج عمرہ کرنے گئے ہیں ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے آپ کو، چاہے وہ 1 مرتبہ گئے ہیں، 10 مرتبہ گئے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہم سے چھین لی گئی۔ میں نے تو وہاں روتے ہوئے دیکھا ہے حاجیوں کو، مدینہ چھوڑ رہے روتے ہوئے چھوڑ رہے، مکہ چھوڑ رہے روتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ بار بار جانے والوں کا بھی یہ حال ہے، پتہ نہیں پھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا،